سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس میں اللہ نے مومنوں سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ یہ آیت ہمارے بچے کو یاد ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی تقریباً جتنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں سب کو یاد ہوگی۔ کیا شاندار میسج ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ایک آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اللہ نے مومنوں سے کیا فرمایا؟ اے مومنوں دیکھو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر۔ قرآن میں بہت سارے احکام ہیں جس میں ہمیں حکم دیا گیا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا۔ 32 ٹائمز نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ بہت سارے احکام ہیں قرآن پاک میں، مگر کوئی بھی قرآن کا ایسا آرڈر نہیں ہے جس پہ رب نے یہ فرمایا ہو کہ میں بھی کرتا ہوں، اے میرے بندو فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی کر لو۔ اونلی دیر از اے درود پاک۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے، اور درود پاک کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہاں علماء نے اس آیت پر بڑی شاندار ڈیبیٹ کی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شرف ملا، اور بہت بڑا شرف ملا، کہ ان کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ فرشتہ نہیں تھا وہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، لیکن سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، مگر میرے آقا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کہ ان کو اس سے بھی بڑا شرف عطا کیا گیا کہ صرف فرشتے نہیں، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور رب بھی درود نازل فرما رہا ہے۔ ہاں اس کو کیٹیگرائز کرنا ہوگا، یہ سمجھیے گا، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ جو درود بھیج رہا ہے وہ کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، اور ہم اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں،
ایکچولی ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما. ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رحمت نازل فرما رہا ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ حضرت آدم کو جو شرف ملا تھا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ہمارے آقا کو یہ شرف دیا گیا کہ فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور رب بھی درود بھیج رہا ہے. اچھا، ایک اور خوبصورت بات جو عربی گرامر کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، یہاں ایک لفظ لایا گیا یوسلون. یہ دلالت کیا کرتا ہے، یہ اشارہ کیا کرتا ہے؟ ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج لیا ہے، اے میرے بندوں، اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو. نہیں، فرشتوں نے حضرت آدم کو ایک بار سجدہ کیا تھا، مگر یوسلون دلالت کر رہا ہے کہ یہ کنٹینیو ورب ہے، یہ مسلسل عمل ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے لگاتار نبی پاک پر درود نازل فرما رہا ہے، رب درود نازل فرما رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں. تو یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت سے پتا چلا کہ ہمیں باقاعدہ ایک آرڈر ملا ہے قرآن سے. قرآن نے، اللہ نے ڈائریکٹلی ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. ایک بات ریئلائز کر لیجئے گا کہ نبی پاک کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے. وہاں تو اربوں خربوں صبح و شام درود پاک بھیجے جا رہے ہیں. یہ ایکچولی ہمیں چانس دیا گیا ہے کہ تم بھی درود پڑھ لو تاکہ تمہاری جھولی بھی بھر دی جائے، تمہارے بگڑے کام بھی سنور جائیں. اور کتنی حدیثیں ہیں نبی پاک کی کہ درود پاک کی فضیلت پر پیارے آقا نے بیان فرمایا. نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا کہ جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. مجھے سچ بتاؤ قیامت کے دن ہمیں کس کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی؟ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہوگی جو ہمارے کام آنے والی ہوگی؟ وہاں تو بڑی ڈیفیکلٹیز ہیں، اعمال نامے کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، شدید گرمی ہوگی، پانی کی طلب ہوگی. مگر ہر پرابلم کا اگر سولوشن دیکھیں تو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نظر آتا ہے، کیونکہ میرے آقا شافع روز محشر ہیں. ٹھیک ہے بڑی گرمی ہوگی، باپ جو ہے وہ کسی کو جواب، ایک دوسرے کو کوئی جواب نہیں دے گا، ایک عجب ماحول ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا. مگر سنو وہاں کون مہرباں ہوگا کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. تو پتہ یہ چلا سولوشن آف ایچ اینڈ ایوری پرابلم آن دا ڈے آف ججمنٹ وہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا، جو آقا جس پر نظر رحمت فرما لیں گے، وہ رب سے اس کی سفارش فرمائیں گے، اس کی شفاعت کروائیں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے. تو اب بتاؤ یہ درود پاک کیسا عمل ہو گیا کہ سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے. تو بتاؤ ہمیں فضول باتوں سے بچ کر کتنے درود پڑھنے چاہیے. ایک امیجنیشن آپ کو دے دیتا ہوں، ایک تصور دے دیتا ہوں کہ کبھی درود پاک کی تصویر ہاتھ میں ہونا تو آنکھ بند کرنا اور یہ سوچنا کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نا اتنا نبی پاک کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. محشر کا دن ہے، اربوں خربوں لوگ ہیں، میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا، میرے آقا کہاں ہوں گے، لیکن میں درود پڑھ رہا ہوں اور آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. سچ بتاؤں جب یہ امیجنیشن آپ کو مل جائے گی نا پھر درود پڑھنے کا بڑا جی چاہے گا، پھر آپ کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں گے. اور اگر دنیا میں درود پڑھنے والے بن گئے نا، آپ کے دکھ، آپ کے ٹینشن، آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. کہ شاعر کہتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں. تو ایک قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے جس میں اللہ نے مومنوں سے کلام کیا ہے. آئیے چلتے ہیں دوسری قرآن پاک کی اس آیت میں جس میں اللہ نے ہم سے، جی ہاں مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے، ذرا وہ سنتے ہیں اور اس میں حکم کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایمان والو اللہ کا دوسرا فرمان سن لو جو اللہ نے تم سے اور مجھ سے بات کی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. سچ کی اہمیت اور سچے لوگوں کی اہمیت قرآن یہاں بتا رہا ہے. دوست کیسے ہونے چاہیے, صحبت اور سنگت کیسی ہونی چاہیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچ کتنا کمال کا کام ہے اور اسلام سچ کی تعلیم دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے. اور سنو, آقا فرماتے جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں. اور آدمی کنٹینیو برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. غور کیجئے کہ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا لکھا جانا پسند کرتے ہیں, کہ میں رب کی بارگاہ میں صدیق سچا لکھا جاؤں یا اتنا جھوٹ بولوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہی کذاب لکھ دیا جائے. یہ جھوٹ اتنا برا عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مسلمان جو بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا, اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یار کاروبار میں برکت نہیں ہے, صحت میں برکت نہیں ہے, گھر میں ٹینشنیں بڑی ہیں, ایسا لگتا ہے کچھ پرابلمز ہیں. ارے آپ نے جھوٹ بول بول کر رحمت کے فرشتے اتنے دور کر دیے ہیں تو کدھر سے رحمتیں نازل ہوں گی. ایک طرف تو ہم سچے آقا کے امتی, ذرا بتائیے نا, سب کو پتا ہے میرے آقا نے 40 سال کی عمر تک اعلان نبوت تو نہیں فرمایا تھا نا, مکے کے لوگوں کو اپنا کردار پیش کیا تھا اور اس کے بعد ایک اعلان کیا تھا کوہ صفا کی پہاڑی پر, اے مکے والے بتاؤ میں کون ہوں. کتنا کمال کا سوال تھا, مگر رپلائی کیا تھا؟ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, جو اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے, مگر نبی پاک کا کردار دیکھ کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. اچھا مزے کی بات دیکھو, نبی پاک نے جب اعلان نبوت کیا یہ لوگ خلاف ہو گئے, جان کے پیاسے ہو گئے, مگر امانتیں پھر بھی نبی پاک کے پاس رکھواتے تھے. آپ کو وہ یاد ہوگی نا ہجرت کی رات جب نبی پاک کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر صحابہ کو ہجرت کا حکم دے چکے تھے, اور جب خود نبی پاک مکے جا رہے ہیں تو کیا فرمایا تھا مولا علی سے؟ اے علی میرے بستر پر آرام کر لینا اور جو لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں وہ واپس لوٹا کر مدینے آنا. اللہ اکبر, آقا کی جان کے پیاسے بھی ہیں مگر یہ مانتے تھے ہیں سچے, ہیں امانت دار. ارے قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج میں اور آپ سوچیں کہ پہلے میں سچا ہوں کہ نہیں, میں سچ بولتا ہوں کہ نہیں, اور پھر میرے دوست, میری گیدرنگز, میرا اٹھنا بیٹھنا وہ کن کے ساتھ ہے. خدا را جھوٹ کو عام نہ سمجھیں. پرابلم یہ ہے کہ پہلے کہ لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے اور اب تو ایسا لگتا ہے کوئی کبھی کبھی سچ بولتا ہے. جب دیکھو جھوٹی بولنا ہے, مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ہے, تفریح میں بھی جھوٹ بولنا ہے, خامہ خواہی بھی جھوٹ بولنا ہے, کیونکہ اس کی کانسیکوینسز ہی نہیں پتا. معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو لوہے کے ایک یوں سمجھے کہ ہک کے ذریعے اس کے گال چیرے جا رہے ہیں. ادھر سے گال چیر کے پیچھے لے جایا گیا, پھر دوسرے گال کو چیر کے پیچھے لے جایا گیا. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. جھوٹ بولنے والے کو قیامت تک یہ عذاب دیا جھوٹ ہے. مگر اس سے بڑا جھوٹ پتہ کیا ہے؟ وہ بہتان ہے کہ آپ کسی بندے پر وہ بات لگا رہے ہیں, وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے. اب بہتان تو عجب اور سخت گناہ ہے کہ فلاں یہ کرتا ہے, فلاں وہ کرتا ہے, فلاں میں نے یہ دیکھا ہے, حالانکہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. حالانکہ اگر کوئی عیب ہے بھی تو آپ کو کس نے کہا بتانے کو؟ مسلمان کے عیب تو چھپانے کا حکم ہے. مگر یہاں تو جناب لوگوں کو موقع چاہیے, کسی طریقے سے کسی کا کوئی عیب پتا چلے, ارے اچھا اس نے یہ کیا, اس کی بیٹی نے, اس کے بیٹے نے یہ کیا, فوراً میسج چلاتے ہیں, فوراً کال کرتے ہیں, پتا چلا اس نے یہ کیا ہے. اللہ کے بندو ایک بات یاد رکھنا, اگر تم کسی کا عیب کھولو گے نا تو ایک دن آئے گا تمہارے عیب بھی کھول دیے جائیں گے, اور ہمارے عیب بھی بہت زیادہ ہے. میرا رب جو جانتا ہے اگر وہ سب کو پتا چل جائے تو میرا بنے گا کیا؟ اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے, اللہ دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے اور آخرت میں بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, جھوٹ سے بھی بچے,
اور بہتان سے تو بالکل دور رہے. آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا, ہمیں غیبت نہیں سننی ہے. ہم کسی مسلمان کی برائی کیوں سنتے ہیں؟ اور سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے والا احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے. فوراً کوئی خبر آئی, کوئی اخبار کا تراشا آیا, کوئی SMS آیا اور جناب فوراً بات آگے بڑھا دی کہ جناب یہ ہو گیا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا, یہ ایک اور درس بھی مل رہا ہے, اور وہ درس کیا ہے کہ ہماری ایک صحبت کیا ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, پہلے حدیث سن لیں, نبی پاک نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اب چیک کر لیں کہ ہمارے دوست کون ہیں. ایک اور بڑا پیارا قول ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ذرا غور کریں, ایسا کوئی دوست ہے جس کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے؟ ہمارے تو کئی دوست ایسے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, کوئی نہ کوئی بری چیز ہی یاد آ رہی ہوتی ہے. اچھا, ہم ذرا نمازی بن جائے تو وہ مذاق اڑا لیتے, بھائی کیا ہو گیا, خیریت, تو جمعہ پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, یہ کیا 5 وقت ٹوپی ووپی لگا لی ہے. ایسے دوست ہیں کہ جو نیکی کی طرف جائیں تو ہمیں روک رہے, وہ دوست ٹھیک نہیں ہے. ہمیں تو دوست وہ چاہیے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائے. ینگسٹر بیٹھے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, اب کسی بھی کبھی موقع ملے نا, کسی جو نشہ کرنے والا ہو, شرابی ہو, جواری ہو, بیچارہ ہیروئنچی بن گیا ہو, یا ڈکیتی ڈالنے والا, چوری کرنے, بڑے بڑے جتنے جرائم کرنے والے لوگ ہیں, اگر کبھی کسی کا انٹرویو کرنے کا موقع ملے یا ڈیپلی آپ اس کو اینالائز کریں نا, تو یہ ساری عادتیں کہاں سے ملی اس کو؟ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ دوستوں سے ملتی ہیں. کبھی بھی گھر والے نشے کی عادت نہیں ڈالتے, کسی کے ماں باپ پلان نہیں کرتے چلو بیٹا تم کو چوری سکھاتے ہیں. یہ ساری بری عادتیں, جتنی بری عادتیں ہیں, یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ صحبت سے ملتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ینگسٹر کہتے ہیں نہیں جناب میں شراب نہیں پیتا, دوست پیتے, میں تو کمپنی دے رہا ہوتا ہوں, میں تھوڑی پیتا ہوں, میں جوا نہیں کھیلتا, جناب وہ دوست کھیل رہے ہوتے ہیں, میں صرف بیٹھا ہوتا ہوں, میں کہاں نشہ کرتا ہوں, میں تو صرف انہیں کمپنی دیتا ہوں. یہ بہت بری عادت ہے. آپ ان کو کمپنی دے رہے جن پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. یہی چنگاری ایک دن تمہارے کپڑوں کو اور تمہاری باطن کو جلا کر رکھ دے گی. اگر ایک کمپنی لینی ہے تو ان کی کمپنی لو جن پر رحمتیں برس رہی ہیں, جن پر اللہ راضی ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر ہم جھوٹوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم بے حیائی کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ہم کہتے نہیں جناب میں نہیں جاتا. خدا را یہ دل سے خیال نکال دو کہ میں کچھ نہیں کرتا, میں صرف بیٹھتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں نا, کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے, آپ کا گھر 3rd فلور پر ہو, پہلے فلور پر آگ لگے گی تو آپ یہ کہیں گے یار 1st فلور پر آگ لگی ہے, میں اوپر رہوں, آگ تو نیچے ہے. پوری بلڈنگ ایویکویٹ ہوتی ہے, پورا علاقہ خالی کروایا جاتا ہے کہ یہ آگ پوری بلڈنگ کو جلا سکتی ہے. تو جب آگ سے بچتے ہو اور آگ قریب آ جائے تو بھاگ جاتے ہو, تو جہنم کی آگ جہاں بھڑک رہی ہے وہاں کیوں جاتے ہو؟ ان دوستوں کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ میں آپ کو آپ کے رب کا کلام سنانے آیا ہوں. میں آج آپ سے وہ بات کرنے آیا ہوں جو آپ کے رب نے آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو 2 باتیں اس آیت سے سیکھنے کو ملی کہ سچ بولنا ہے, سچا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے, اور دوستی اچھوں سے رکھنی ہے. پنجابی شعر سنا دیتا ہوں, کیا شاندار مثال دی ہے ہمارے بزرگوں نے. فرمایا بھلے بندے دی صحبت یاروں, جویں دکان اتاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے, ہلے آن ہزاراں. کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے پرفیوم کی, عطر کی دکان. جب عطر کی دکان پہ جاتے ہیں, پرفیوم شاپ پہ جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, پیسے خرچ کرے نہ کرے کچھ نہ کچھ خوشبو فری میں آ رہی ہوتی ہے, بلکہ تھوڑا بہت تو وہ سیمپل بھی لگا دیتا ہے, گھر آ کر بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. کتنی پیاری شاپ پہ گیا تھا, فری میں خوشبو مل گئی. یہ ہے اچھے بندے کی صحبت. اور برے بندے دی صحبت یاروں, جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاوے کنج کنج پئیے, چنگا پہن ہزاراں.
طرح کہتے ہیں برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان. جب بھی لوہار کی دکان پہ جائے نا, جب ویلڈنگ کا کام ہو, یہ چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں, کہتے جتنے بھی کپڑے بچا لیں کبھی نہ کبھی کوئی چنگاری تمہارے کپڑے میں سوراخ کر دیتی ہے. بندہ گھر آتا ہے کہتا ہے یار یہ سوراخ کیسے ہوا؟ ہاں وہاں گیا تھا جب ویلڈنگ ہو رہی تھی, جہاں چنگاریاں اڑ رہی تھی میرے کپڑوں پر اس نے سوراخ کر دیا. ایسا ہی بری صحبت ہے کہ تم ان کے قریب بیٹھو گے وہ تمہارے عمل کی چادر میں سوراخ کر دے گی. اب کچھ ایک اور کام ایسا کرتا ہے ہمیں بغیر بتائے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور ہماری وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اب وہ قرآن دیکھو ہمیں سمجھا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو سنو, پھر اللہ ایمان والوں سے بات فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو, احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. اور کیا شاندار ایگزامپل کے ذریعے آگے قرآن سمجھا رہا ہے, کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اس کی طرح, کس کی طرح؟ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. مثال کیسی تھی؟ اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے چٹان اس پر مٹی ہو, اس پر زور کا پانی پڑا جس سے میرا پتھر کر چھوڑا. مٹی تو چلی گئی پانی برسنے سے, وہ چکناہٹ ختم ہو گئی, وہ مٹی ختم ہو گئی اور پتھر پھر صاف ہو گیا. سبحان اللہ. واللہ لا يهدي القوم کافرین. فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ذرا سمجھیے گا, قرآن کی یہ آیت سمجھا رہی ہے یقیناً صدقہ دیں, یقیناً خیرات کریں, احسان نہ کریں, لوگوں پر احسان نہ جتائے, انہیں تکلیف نہ دے, دکھلاوا نہ کریں. اور مثال کیا دی کہ ایک چٹان پر غبار ہے, مٹی ہے, ہم سمجھ رہے ماشاءاللہ بڑی زبردست زمین ہے, زرخیز ہے, پودا لگ جائے گا, اور بارش آئی تو وہ سارا غبار چلا گیا, نیچے سے چٹان نکل آئی. فرمایا اس کے ریاکار کے, دکھلاوے کرنے والے کے, صدقہ دے کر احسان جتانے والے کی نیکیاں ایسے ہیں کہ جب اللہ کریم حساب فرمائے گا تو وہ ساری نیکیاں باطل کر